अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आप सब लोगों का। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बुध बाज़ार था, तो मेरी बेटी फ़ाइका, मैं उसको कह रही कि चलो बेटा बुध बाज़ार चले, तो फ़ाइका मना करे कि मामा मैंने नहीं जाना, मुझसे सब्ज़ियाँ नहीं उठाई जाती। तो मैं उसे कह रही चलो बेटा आधी मैं उठा लूँगी और आधी फ़ाइका आप उठा लेना। तो हम बुध बाज़ार चलते हैं, लेकिन फ़ाइका मान नहीं रही और मैं उसको मनाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझसे अकेले से सब्ज़ियाँ नहीं उठाई जाती। और एमन कह रही कि मामा मैं चलती हूँ आपके साथ, मुझे ले जाओ। तो मैं कह रही नहीं, आज फ़ाइका चलेगी। दिन फ़ातिमा बोल पड़ती है कि मामा मुझे ले जाओ, लेकिन मैं फ़ातिमा को भी नहीं साथ लेके जा रही। फ़ातिमा शरारतें करने में मसरूफ़ है। मैंने बाया पहनना, मास्क पहनना और चलने बुध बाज़ार जाने के लिए तैयार होगी। फ़ाइका भी रेडी हो गई, कही मामा मैं चलती हूँ। उतनी देर हसन आ जाता है। हसन कह रहा मामा मैंने भी साथ जाना है। खैर हम घर से निकले हैं और बुध बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। बुध बाज़ार मेरे घर के बिल्कुल ही करीब लगता है, ज़्यादा दूर नहीं लगता, तो उसकी आसानी है हमें काफ़ी। अब हम बुध बाज़ार की तरफ चले हैं। तो बुध बाज़ार जाते हुए तेज़ी तेज़ी से मैं और फ़ाइका चल रहे हैं। चलते चलते जल्दी जल्दी से बुध बाज़ार आ गया। तो बुध बाज़ार में काफ़ी रश है कि बुध बाज़ार यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो लोग देखे, आप लोग कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो बुध बाज़ार की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो बुध बाज़ार शुरू हो गया। बुध बाज़ार में रश है, एक तो रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान की वजह से और वैसे भी यहाँ पर ना बुध बाज़ार में वैसे भी काफ़ी रश होता है। तो मैं कपड़े देखने स्टार्ट होगी। तो मुझे कलर करना डॉट्स वाला ब्लू कलर का सूट बहुत अच्छा लगा था। मैंने वो पकड़ कर देखा, जब मैंने देखा तो वो काफ़ी बारीक था, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैंने इसको देख के वहीं पे रख दिया। फिर मैं आगे चल पड़ी कि चलो कोई और चीज़ देख लेते हैं। ये काफ़ी बड़ा लगता है बुध बाज़ार ना हमें, और यहाँ के लोगों को इसकी काफ़ी सहूलत है कि कोई भी चीज़ परचेज़ करनी हो तो हमें मुश्किल नहीं होती। ये हर बुध को लगता है, ठीक है ना। तो ये लंडा यहाँ पे लगा हुआ, लंडा बाज़ार भी इसी के अंदर लगता है। तो कुछ लोग लंडे में ख़रीदने में मसरूफ़ है, तो हम लोग लंडे में भी घूम रहे हैं कि शायद यहाँ पे कोई चीज़ पसंद आ जाए, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई चीज़ पसंद नहीं आई। तो मैं और फ़ाइका फिर आगे चले। फ़ाइका कह रही मामा रहने दो, यहाँ पे ना कुछ देखना, आपने सब्ज़ियाँ लेनी है वो सब्ज़ियाँ लें। लेकिन मैं फ़ाइका कह रही चलो फ़ाइका थोड़ा लंडा भी घूम लेते हैं हम। तो लंडा घूमते घूमते आगे को जा रहे हैं। लेकिन मुझे ना कप लेने हैं क्योंकि मेरे ना कप बड़े टूटते हैं। तो मुझे कप वाला स्टॉल देख रही थी कि वो किस तरफ लगा है। तो मैं देख रही हूँ दाएं बाएं, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक जगह पे मुझे नज़र आया, तो मैं वो देखने लगी हूँ कि वहाँ पे स्टॉल लगा। आज के नहीं लग रहा कि हर दफ़ा वहाँ पे स्टॉल लगता है उसी जगह पे। तो मैंने देखा कि कप वाला स्टॉल लगा हुआ है, तो मुझे नज़र आ गया। तो अब मैं उस तरफ जा रही हूँ। चलो जी, ये मैं कप वाले स्टॉल पे आ गई हूँ। तो मैं मग लेना है। तो मैंने जब उससे अंकल से फ़ाइका कह रही मामा मग ना लो, छोटे वाले कप ले लो। तो जब मैंने कप का रेट पूछा कि ये कितने के हैं, तो कह रहा है ये 6 कप मिलेंगे 400 रुपये के। तो मैंने वो वहीं पे वापस रख दिए, लेकिन मैंने ख़रीदे नहीं हैं। फिर अब मैं कहा चलो अब आगे चलते हैं। कह रही मामा जूता ले लो। तो मैं ऐसे कह रही हूँ कि नहीं, हमने जूता नहीं लेना, हमने नलकियाँ लेनी है। तो नलकियों वाले स्टॉल की तरफ मैं चली। जूते भी खैर अच्छे थे डिज़ाइन के, लेकिन मैंने कभी यहाँ से परचेज़ नहीं किए। मैं हमेशा वंडाला बाज़ार से परचेज़ करती हूँ क्योंकि वहाँ के जूते अच्छे होते हैं और कम से कम 6 माह तो आसानी से गुज़र जाते हैं, ठीक है। तो खैर मैंने आगे नलकियाँ लेनी थी, तो मैं नलकियों वाली स्टॉल ढूंढ रही थी कि मुझे नलकियों वाला स्टॉल मिले। तो मुझे नलकियों वाला स्टॉल के पास आ गई हूँ। मुझे 3-4 कलर की नलकियाँ लेनी थी। मुझे कपड़े सिलाई करने थे, लेकिन अगर कपड़े ना भी सिलाई करने हो तो मैं वो धागा अपने पास, हर तरह का मुझे शौक़ है धागा इकट्ठे करने का, लास्केट रखने का और पेस्ट वगैरह इकट्ठी करने का। तो मैंने वो ली और फिर आगे चल दिए मैं, और आगे फ़ाइका चल दे। अब कोई और चीज़ पसंद कर, लेकिन एक मैंने बर्तनों में से एक बोल लेना था। मैं बोल वाला स्टॉल ढूंढ रही हूँ कि मुझे मिले। ये मैं लेसिस देख रही हूँ, लेकिन मुझे लेसिस अच्छी नहीं लगी। तो मैं फ़ाइका को कह रही हूँ कि हम बॉल ले लें। तो मैं बॉल देखने जा रही थी प्लास्टिक का। फ़ाइका कह रही मामा मुझे ये पिन्ने वगैरह ले दें, कैचर पोनीस। तो मैं कह रही नहीं, हमने ये नहीं लेनी। मैंने फ़ाइका को फिर ये नहीं लेके दी, लेकिन फ़ाइका पकड़ पकड़ के देख ज़रूर रही थी।
تو یہ برتنوں والا اسٹال آ گیا، تو میں یہاں پہ برتن دیکھ رہی تھی، مجھے ایک بول لینا تھا تاکہ رمضان میں پکوڑے وغیرہ بنانے ہوں یا دہی بلے بنانے ہوں تو وہ اسی کے اندر بندہ بنا لے۔ یہ مجھے بول پسند ہے یہ والا، تو میں انکل سے پوچھ رہی ہوں کہ اس کی کیا قیمت ہے، تو انکل مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ 300 روپے کا، تو میں انہیں کہہ رہی ہوں کہ نہیں یہ 200 روپیہ لے لو، تو انکل آگے سے نا کہہ رہے کہ نہیں ہم نے نہیں دینا 200 روپے کا، یہ 300 کا ہے تو 300 کا ہی ملے گا۔ خیر کافی دیر بحث ہوتی لیکن انکل نہیں مانے، میں نے پھر وہ بول واپس کر دیا انکل کو، کہ وہ انکل کو بول واپس، کیونکہ میں نے کافی عرصے کے بعد نا یہ بول خریدنے لگی تھی، تو دیکھا مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، تب یہ 200 کا تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں یہ 300 کا ہو گیا، تو میں نے وہ رہنے دیا۔ جب میں پیچھے مڑ کے دیکھی تو فائقہ مجھے نظر نہیں آئی، میں فائقہ کو دیکھ رہی ہوں کہ فائقہ کس طرف چلی گئی ہے، تو فائقہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اچانک میری نظر فائقہ کے اوپر دیکھ رہی ہوں، میں فائقہ کے ادھر ادھر، تو میرے فائقہ نظر آ گئی ہے، وہ ہے فائقہ۔ تو فائقہ کو کہہ رہی ماما نلکی وہیں پہ رہ گئی تھی تو میں واپس لینے گئی تھی، تو اب ہم آگے جا رہے ہیں کہ اب کوئی اور چیز دیکھیں۔ تو فائقہ کہہ رہی کہ ماما میری تو ٹانگیں تھک جاتی ہیں، آپ پلیز جلدی کریں ماما، جائیں سبزیاں لیں گھر چلیں۔ تو میں اسے کہہ رہی ہوں کہ فائقہ اچھا مجھے کچھ لیسز خریدنی ہے تو میں وہ بھی بیٹا دیکھ لوں، تو مجھے وہ اچھی نہیں لگ رہی لیسز، یہاں پہ بھی اچھی نہیں ہیں، اچھی تو ہے خیر لیکن مجھے کلر جو چاہیے وہ نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ نظر نہیں آیا مجھے کلر، پھر میں ان کے پاس رکی نہیں، تو چلتے چلتے ادھر ادھر میں دیکھ تو رہی ہوں کہ مجھے شاید وہ کلر مل جائے جو مجھے چاہیے، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اتنی دیر میں میری نظر نا کاپیوں پہ پڑتی ہے، تو حسن مجھ سے نا اسٹیشنری کی چیزیں کچھ چاہ رہا تھا کہ ماما پینسلیں ربٹیں وغیرہ لا دیں، شارپ لا دیں، تو میں نے وہ بھی نہیں خریدا۔ پھر میں آگے گئی ہوں تو میری نظر اچانک سے نا دیش کے پہ پڑتی ہے، ایک وہ برتنوں والا دیش کے والا انکل ہے اس کے اوپر، تو وہ دیش کا اس کے پاس نا کافی اچھا ہے، تو میں اس کو کہہ رہی انکل کہ یہ دیش کا مجھے دے دو، تو وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ 3000 روپے کا، تو میں اسے کہہ رہی نہیں 2000 روپے لے لو، یہ مجھے کافی اچھا لگا ہے، آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ کتنا اچھا ہے، یہ دیکھیں ذرا۔ میں دیش کا تو انکل کے ساتھ میں کافی دیر اس کے ساتھ بھی بحث کرتی رہی، لیکن انکل وہ نہیں مانے، وہ کہہ رہے کہ نہیں ہم اتنے کا نہیں دینا، ہم نے 2600 روپے کا دینا، لیکن میں انکل کو کہہ رہی ہوں کہ 2000 روپے کا دے دے، انکل نہیں مانے۔ پھر میں نے وہی دیش کا وہیں سے اٹھا کے جہاں سے لیا وہیں پہ رکھ دیا واپس، اور پھر میں سبزیوں کی طرف چل پڑی کہ مجھے تو سبزیاں خریدنی ہے، تو میں جلدی جلدی سے سبزیوں کی طرف کیونکہ بارش کا موسم بھی بنا، کہیں بارش ہی نہ آ جائے، تو جلدی جلدی سے ہم سبزیاں خریدیں اور گھر چلیں، کیونکہ سبزیاں نے اس نا بازار کا ہمیں کافی فائدہ ہے، یہاں پہ پورے ہفتے کی سبزیاں لے لیتے ہیں اور پھر پورا ہفتہ آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ رمضان بھی آنے والا ہے تو پھر رمضان میں پکوڑے سموسے یہ چیزیں کافی بنتی ہیں، تو اس کے لیے میں دیکھے سبزیاں یہاں پہ دیکھ رہی تھی، آلو اور پیاز وغیرہ کے، کیونکہ وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو میں ان کا ریٹ پوچھ رہی تھی کہ وہ کس حساب سے دیتے ہیں۔ دیکھیں اس دفعہ زیادہ ہے رش ہے بازار میں، کیونکہ رمضان آنے والا ہے نا، تو رمضان میں پھر ہم آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو کتنی ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو سب لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو رش ہی بہت زیادہ، لیکن ہم آہستہ آہستہ ماں بیٹی اس میں سے گزر رہے ہیں تاکہ ہمیں نالج ہو جائے کہ کون سی چیز کس ریٹ پہ مل رہی ہے، پھر ہم آسانی سے خرید لیں گے۔ پہلے میں نے اور فائقہ نے پورا وزٹ کیا کہ آلو کس قیمت پہ مل رہے ہیں اور پیاز اور باقی چیزیں، پھر اس کے بعد ہم نے یہ ساری چیزیں خریدی ہیں، تو اس کے بعد ہم نے یہ ساری چیزیں خریدی ہیں اور خرید کے تو پھر ہم گھر واپس آئے۔ اب دیکھیں کہ اب لے رہے ہیں سبزیاں، کہیں سے ٹماٹر لے لیے تو کہیں سے مرچیں لے لیں، تو کہیں سے آلو لے لیں، لیکن مجھے آلو ابھی تک نہیں اسی ریٹ پہ ملے جس ریٹ پہ میں چاہتی ہوں۔ میں تھوڑے سستے چاہتی ہوں لیکن آلو مجھے زیادہ مہنگے ملیں، کیونکہ اسی ریٹ پہ موٹے والے آلو بھی اسی ریٹ پہ مل رہے ہیں اور چھوٹے بھی اسی ریٹ پہ مل رہے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ جو موٹے ہیں وہ آسانی ہو جاتی ہے ذرا، لیکن یہ کہ بوائل کرنے ہو تو چھوٹے آلو اچھے رہتے ہیں، لیکن خیر کچھ میں نے چھوٹے آلو لے لیے جو بوائل کرنے تھے،
اور جو کاٹنے تھے اس کے لیے میں نے موٹے والے آلو لیے ہیں کہ سیم ریٹ تھا. تو یہ بھی ان کے پاس بھی برتن ہے لیکن مجھے بول ان سے بھی نہیں ملا, یہ بھی کافی مہنگا دے رہے تھے. پھر میں نے پودینہ لے لیا کیونکہ چٹنی وغیرہ بنتی ہے, تو پودینہ لیا. پودینہ لینے کے بعد پھر میں آلو والے اسٹال پہ آ گئی ہوں. اب ان سے پوچھ رہی ہوں کہ انکل آلو کیسے, لیکن ان کا بھی وہی قیمت ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہی 60 روپے کلو ملیں گے آپ کو, کم ریٹ پہ تو کوئی بھی نہیں دے رہا. تو گھومتے گھومتے میں دیکھ رہی ہوں کہ مجھے کہیں سے سستے مل جائیں, کیونکہ پھر سستے ہوں تو پھر زیادہ آ جاتے ہیں, مہنگے ہو پھر کم آئیں گے. تو پورا ہفتہ بھی تو گزارنا ہے نا. تو میں دیکھ رہی ہوں آلو, تو مجھے رش کافی زیادہ ہے. تو میں پیچھے کر رہی ہوں کہ تھوڑا آنٹی راستہ دے دیں مجھے تاکہ میں گزر جاؤں. لیکن وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ آگے بھی کافی رش ہے, تو ہم کیسے آپ کو راستہ دیں. اب آہستہ آہستہ ہی آنا پڑے گا. تو آہستہ آہستہ میں تو فائقہ گزر رہی ہے, فائقہ تنگ پڑ رہی ہے, ماما جلدی کرو جلدی کرو. تو اب آہستہ آہستہ ہم لوگ گزر رہے ہیں. دیکھیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے اور بھی لوگ ہیں یہاں پہ اور جگہ کم ہے, تو انہوں نے بھی گزرنا. تو مجھے تھوڑی نا کہ کہیں گے کہ ہم سائڈ پہ ہو جائے تو آپ گزر جائیں. انہوں نے بھی گزرنا, وہ بھی گزر رہے ہیں. تو جلدی جلدی سے میں نے ہاتھ سے پیچھے کر تو رہی ہوں کہ تھوڑا راستہ دے دیں. تو شکر اب تھوڑا سا سانس نکلا ہے, تھوڑا کھلا ایریا آیا ہے, تو مجھے چلنے میں تھوڑی آسانی ہوئی ہے. تو دیکھیں ان سے میں نے وہ آلو کا پوچھا, تو مجھے ان کے آلو تھوڑے سستے لگے ہیں. تو اب میں ان سے آلو پرچیز کرنے لگی ہوں. میں نے ان سے آلو لیے اور آلو لے کے تو اب آگے جانے کی تیاری. میں نے آلو بھی لے لیا اور پیاز بھی لے لیا. ٹماٹر کا پوچھ رہی تھی کہ ٹماٹر کس ریٹ پہ مل رہے ہیں, لیکن اس کے ٹماٹر اچھے نہیں تھے. میں نے ان سے نئے ٹماٹر لیے. یہ سبزیاں دیکھ رہی ہوں کہ چلو اب سبزی کو خرید لیتے ہیں. لیکن نہ فائقہ کہہ رہی ماما گاجر بنانی ہے, نہ ٹنڈے بنانے ہیں. تو پھر میں نے سبزی بھی کوئی نہیں لی, لیکن 2-3 سبزیاں خریدی تو ہے میں نے پیچھے والے اسٹال سے. تو جو چیز لینی تھی وہ ہم نے ساری چیزیں اکٹھی کر کے ایک تھیلا لیا. ہم اس کے تھیلے کے اندر ڈال لی ساری چیز. تو اب یہ دیکھیں میں گھر آ گئی ہوں واپس. تو تھیلے کے اندر سے میں سبزیاں نکال رہی ہوں. میں نے آلو خریدے ہیں, پالک ہے, بینگن لیے ہیں, یعنی کہ سارے ہفتے کی پوری سبزیاں میں نے لے لی ہیں. 3-4 سبزیاں لے لی ہیں. آلو, پیاز, ٹماٹر, مرچیں, یہ ساری چیزیں میں نے خرید لی ہیں. اب میں ان کو نکال کے ٹوکری کے اندر تو فریج میں رکھ لوں گی, اور جو چیز استعمال کرنی ہے وہ آسانی سے نکال کے تو وہ استعمال کر لی. ٹھیک ہے نا. آپ بھی اسی طرح پورے ہفتے کی سبزیاں خرید کے لے آیا کریں تاکہ آپ کا بھی ہفتہ آسانی کے ساتھ گزر جائے, کیونکہ مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سبزیاں گھر میں ہوں, آلو, پیاز, ٹماٹر, مرچیں گھر میں ہونا. یہ عائزہ ہوتی ہیں اسکول سے آ چکی ہے اور عائزہ اپنا یونیفارم جون سا وہ چینج کرنے میں مصروف ہے. تو فائقہ تھک کے تو اسٹور میں لیٹ گئی ہے. کہہ رہی ماما میں تو بہت زیادہ تھک گئی ہوں, اور اب میں نہیں کوئی کام کروں گی, میں بس تھوڑا آرام کرنا ہے.